نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسنٹلی مجھے بہت سارے دوستوں نے کچھ گروپس کے اوپر اور فیس بک پہ واٹس ایپ پہ میسیجز کیے اور یہ کہا کہ ان کو جو ابھی کرونا وائرس کا معاملہ ہو رہا ہے یا ہو چکا، تو ان کو بزنس لاسز بہت زیادہ ہوئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے فیملی کے بڑے امپورٹنٹ ممبرس جو تھے، یعنی کہ پیرنٹس میں سے یا کوئی اور قریبی، تو وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر جمیل دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین ریوارڈ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی اچھا رکھے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی اچھا رکھے۔ پھر میں نے کچھ لیکچر سنے، کچھ ریسرچ کی، تو مجھے ایک چیز جو سامنے آئی وہ بڑی اچھی لگی۔ شیخ عمر سلیمان کا ایک بڑا اچھا لیکچر ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جب اس کے اوپر پریشانی آتی ہے تو اس کے پاس دو آپشنز ہیں، یا وہ صبر کرے اور یا تو پھر وہ احتساب کرے۔ احتساب وہ والا نہیں جو ہماری عدالتوں کے اندر ہوتا ہے، احتساب یہ احتساب ہوتا ہے کہ جس کے اندر صبر بھی موجود ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس چیز کے بارے میں ریوارڈ بھی ہوتا ہے۔ جیسے احتساب کا معاملہ آپ دیکھ لیجیے دنیا کے اندر کہ ام سلمہ کا کیا معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا نکاح کسی اور شخصیت سے ہوا تھا جو بہت اچھی شخصیت تھی اور بڑی ان کی وہ تعریف کرتے تھے۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو نکاح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کا نکاح کا پروپوزل ان کے پاس آیا، جو کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ تو اس سے بہترین کیا آپ کو احتساب مل سکتا ہے، کیا ریوارڈ مل سکتا ہے؟ اس صبر کا جو انہوں نے کیا، جو ان کے پرانے خاوند تھے، اور اس کا ریوارڈ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ سوری۔ دوسری بات احتساب کی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا اس لیے کیا ہے، بھیجا ہے، وہ صرف اور صرف ایک ریزن کی وجہ سے دیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی جنت کا کنفرم ٹکٹ کروا لیں۔ کوئی بندہ اگر ارب پتی کھرب پتی ہو یہاں پہ اور اس کا کنفرم ٹکٹ نہیں ہوتا، آخرت کے اندر وہ جاتا ہے اور وہ ایز اے فیلئر جاتا ہے، وہ اچیو نہیں کرتا جو ٹارگٹ ہے ہمارا، تو اس کی دنیا بھی بیکار گئی۔ یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک مثال دی ہے کہ بہت ہی عارضی سی ایک جگہ ہے، بہت ہی ایک منیمم ٹائم کے لیے ہم نے یہاں پہ گزارنا ہے ٹائم اپنا، اور جیسے وہ ٹائم پورا ہو جائے گا وی شوڈ گو، وی شوڈ لیو، اینڈ وی ول لیو۔ دس ہیز بی دا کیس فار دا آئی ڈونٹ نو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور آخری بچے کے آنے تک یہی معاملہ چلتا رہے گا۔ ہمارا مقصد، ہماری کامیابی صرف ایک ہے، یا انفیکٹ دو ہیں، وہ یہ ہے کہ دوزخ سے ہم بچ جائیں اور جنت میں ہم چلے جائیں۔ اس کے علاوہ فلاح جو ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت کا مفہوم ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھ لیجیے، وہ کافر ہو، مسلمان ہو، وہ بلیور ہو، نان بلیور ہو، وہ کوئی بھی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں، اس دنیا کے اندر ٹیسٹ کرتے ہیں۔ لیکن کیا معاملہ ہونا چاہیے ہمارا معاملہ ہونا چاہیے احتساب والا۔ امام غزالی نے اس چیز کے بارے میں بہت ہی اچھا فرمایا، اور انہوں نے یہی چیز اس کو ایکسپلین کی اور کہا کہ احتساب اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو بہتر، یا اس چیز کے لیے ریوارڈ کے طور پہ کوئی چیز بہتر مانگیں، لیکن دونوں چیزیں جو ہے نا وہ یقین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہمارا صبر کا معاملہ کیا ہوتا ہے، کوئی ہم سے پوچھتا ہے کیسے ہیں، الحمدللہ، وہ الحمدللہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار ہی از ان بگ ٹربل۔ آئی ایم شیور صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا، جب وہ کہتے ہوں گے کسی چیز کو تو ان میں یہ چیز نہیں ہوتی ہوگی کہ وہ کہہ کچھ رہے ہیں، ان کے ایکسپریشن کچھ اور ہو رہے ہیں۔ اور آپ مزے کی چیز یہ دیکھیں کہ آپ اپنی مثال لے لیجئے کہ اگر فار ایگزامپل آپ اپنے ایک بچے کو کوئی چیز دیتے ہیں، چھوٹے بچے کو کوئی چیز دیتے ہیں، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ لے لو، اور اس کو پسند، وہ اس کو کوئی اور ایکسپیکٹیشن اس کی ہو اور اس کو وہ چیز نہ مل رہی ہو، اور اس نے کہا ٹھیک ہے جی مجھے جو ملا وہ ٹھیک ہے، آپ نے کیونکہ اس کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ اب کوئی صرف دوست کو پوچھے گا بھائی کیسے ہو، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا ہاں ٹھیک ہوں، فرسٹ کلاس، اچھا ہے، جو بھی مجھے گفٹ ملا ہے اٹس گڈ۔ لیکن ڈاؤن ان ہز ہارٹ وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں اس چیز سے، ٹھیک ہے۔
ہم اتنے بڑے ہو چکے ہیں، ہم اس چیز کو ریلائز کرنا ضروری ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز آئی ہے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے، کوئی چیز لی گئی ہے تو بہتر ہے. ہم اس چیز کا جو ہمارے سے چھن گئی ہے اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ سکتے ہیں. دنیا میں اس چیز کا ریپلیسمنٹ ہمیں نہیں مل سکتا، اور اگر مل بھی جائے گا تو وہ کتنا بھی اچھا ہو ویسا نہیں ہو سکتا جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں ہے. اور یہ وہ دوسری چیز ہے جو امام غزالی نے بتائی. انہوں نے کہا کہ صبر جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس چیز کے اوپر صبر کرے، اس چیز پہ اطمینان رکھے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر راضی ہو جائے. احتساب یہ چیز ہے کہ انسان اس چیز پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے بارے میں ریوارڈ حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور وہ یہ چیز جانتا ہو کہ جو کچھ بھی میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ اس چیز سے بہتر نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے. تو یہ احتساب کا معاملہ ہے. ہم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا رکھیں، کوئی نعمت چلی گئی الحمدللہ، کوئی نعمت مل گئی الحمدللہ. جو کوئی بھی حال اللہ تعالیٰ آپ نے جس میں ہمیں رکھا ہے اس سے بہتر حال نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں کئی ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا تقاضا رکھیں کہ ہم جو رات کو گناہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دن میں نہیں دکھاتے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ہوتے ہوئے جو دن میں سارے گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کے سامنے آرا نہیں کرتے، دکھاتے نہیں ہیں، لوگوں کو ظاہر نہیں کرتے. اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ کون سا دنیا کا وہ شخص ہوگا جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ کون سا دنیا کا ایسا شخص ہے وہ کہے گا کہ میرا کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا جس کے اندر میں نے یہ فلاں گناہ نہیں کیا؟ کوئی ایسا بندہ ہوگا ہی نہیں جس نے گناہ نہ کیا ہو دنیا کے اندر رہتے ہوئے، مگر اس کو جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ جس کو بچانا چاہے. تو مائی بردر اینڈ سسٹرز، دا تھیوری از ویری سمپل. ہمیں احتساب کرنے کی ضرورت ہے جو کہ عربی الفاظ ہیں، اور وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے معاملوں پر صبر کریں اور اس چیز کے بارے میں ریوارڈ حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں رکھا ہے. اگزامپل، کتنا ہی اچھا ہوگا کہ اگر میرا کوئی دوست، میرا کوئی رشتہ دار یا کوئی اور جس کا دنیا سے وصال ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہو، اللہ تعالیٰ اپنی حکم سے اس کو اپنے پاس بلا لے، اور اس کے بعد میں یہ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر دیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میں اور وہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں. اس سے بڑا کیا ریوارڈ ہو سکتا ہے؟ اگر ہم یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہمیں کاروبار میں پریشانی ہوئی ہے، جو تکلیفیں آئی ہیں، جو اس وبا کی وجہ سے یا کسی اور بھی وجہ کی وجہ سے ہمیں جو تکلیفیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرتے ہیں اس نعمت کے بارے میں جو ہم آخرت میں تجھ سے لیں گے. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں سب کچھ مل جائے؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر ہی سرخرو ہو جائیں؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ وہ نعمت جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ دنیا میں ہی حاصل کر لیں؟ ہم نہیں کر سکتے. اور اگر ہم کر بھی لیں گے تو ایک دفعہ انسان مر گیا تو سب بھول جائے گا. ہم اس کے لیے کیوں طلب کیوں نہیں کرتے؟ اس چیز کے بارے میں ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتے؟ اس چیز کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے جو ہمیشہ رہے گی؟ تو ہمارے ریوارڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ چیز اگر مجھے نعمت تیری تو نے ہی دی تھی، تو نے ہی لے لی، یہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہترین ریوارڈ دے. اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. وہ شخص جس کے بچے پیدا ہوتے ہی مر جائیں گے یا مر جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ قیامت کے دن جنت کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے اور وہ لڑیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، گزارش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کیا کریں، ان پیرنٹس کو ہمارے ساتھ جنت میں ڈال دیں. کیوں؟ کیونکہ ان پیرنٹس نے صبر کیا ہوگا اور احتساب کیا ملا؟ جنت. اللہ اکبر. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ فار گرانٹیڈ لیں ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، کہ ہم اپنے پیرنٹس کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنی باقی چیزوں کو ہم فار گرانٹیڈ لیں. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے. اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ کوئی نعمت اگر ہمارے سے لے لی جائے تو ہم اس کو یہ سمجھ کے نہ ایسے صبر کر لیں جس کے اندر ہم دل سے مطمئن نہ ہوں. ہم وقت کے مرہم کو رکھتے ہوئے اس پہ صبر کر جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ رازق ہیں ہمارے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر جمیل دے ہر اس چیز کے بارے میں جو کہ ہمارے سے، ہر اس نعمت کے بارے میں جو ہم سے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احتساب کا ہمارے ساتھ معاملہ کریں، وہ والا معاملہ جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے کئی فولڈ قیامت کے دن اس کا رپورٹ دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے دوستوں رشتہ داروں کو بھی، جتنے لوگ جن کو ہم جانتے ہیں، ناگہانی سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسین موت دیں، خوبصورت موت دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت محفل میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ نعمت ہمیں دے دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔